صحیح بخاری حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہوگی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی اور مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ آج کے دور میں علماء حق کی کمی، دینی تعلیم سے دوری اور عام لوگ کی دین سے لا علمی اس حدیث کا عملی شکل ہے۔ نمبر 2، زنا اور فحاشی کا عام ہو جانا۔ زنا اور بے حیائی کی کثرت ان نشانیوں میں سے ہے جو دنیا کی ہر خطے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ، سوشل میڈیا، فلمیں اور ڈرامے فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں۔ نمبر 3، شراب نوشی اور حرام خوری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ شراب کے نام بدل کر اسے پئیں گے۔ آج کے دور میں شراب کو مختلف مشروبات، پارٹی ڈرنکس اور فیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 4، اونچی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن چرواہے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ یہ پیش گوئی عرب ممالک میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جہاں صحرا نشین لوگ آج دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا رہے ہیں۔ نمبر 5، والدین کی نافرمانی۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کا نافرمان ہو جائیں گے اور دوستوں کو ترجیح دیں گے۔ نمبر 6، جھوٹ عام ہو جائے گا اور سچ کو دبایا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں جھوٹے سچے کہلائیں گے اور سچے جھوٹے بنائے جائیں گے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور سیاست میں یہ منظر عام ہو چکا ہے کہ جھوٹ کا غلبہ ہے اور سچ کو دبا دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، گلوکاروں اور موسیقی کی عام ہو جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں لوگ گانے والیوں اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ موسیقی اور گانے آج ہر جگہ عام ہو چکے، حتیٰ کہ اسلامی معاشرے میں بھی۔ نمبر 8، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب زمانے سے کٹ جائے گا، سال مہینے کی برابر، مہینہ ہفتے کی برابر، ہفتہ دن کی برابر، دن گاڑی کی برابر اور گاڑی آگ کی چنگاری کی مانند گزرے گا۔ لوگ وقت کی برکت سے محروم ہو چکے ہیں اور دن ہفتوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ نمبر 9، امانت میں خیانت اور بددیانتی۔ آج کاروبار، حکومت، حتیٰ کہ دینی معاملات میں بھی خیانت عام ہو چکی ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 10، سود کا عام ہو جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی شخص سود سے بچ نہ سکے گا، اگر براہ راست نہ بھی لے تو اس کی گرد تو ضرور لگے گی۔ آج کی مالیاتی نظام میں سود اس قدر سریت کر چکا ہے کہ بچنا مشکل ہو گیا ہے، چاہے وہ بینک ہو یا کاروبار۔ نمبر 11، بازاروں کا پھیلنا اور خرید و فروخت کا حد سے بڑھ جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب بازار ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے۔ آج کل کی شاپنگ مالز، آن لائن مارکیٹس اور ای کامرس نے اس حدیث کو سچ کر دکھایا ہے۔ نمبر 12، قاتل کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلا فتنہ برپا ہوگا اور قاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ یہ منظر آج دہشت گردی، قتل و غارت اور جنگوں میں واضح ہے، جہاں انسان کی جان کی کوئی قدر نہیں رہی۔ نمبر 13، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے اور عورت مرد کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ موجودہ دور میں فیشن اس انداز میں اس حد تک مشابہت آ گئی ہے کہ مرد کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ نمبر 14، بے حیائی کا فحش سے اظہار۔ بہت سے لوگ کھلے عام گناہ کرتے ہیں
اور اسے معیوب نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گناہ تو چھپ کر کرتے تھے، اب اس پر فخر کرتے ہیں۔ نمبر 15، کم عمر بچے حکومت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کم عقلوں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو قیامت قریب آ جائے گی۔ یہ بات آج کی کئی ملکوں کی قیادت اور نظام حکومت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 16، امانت دار کو خیانت کار اور خیانت کار کو امانت دار کہا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جھوٹے کو سچا کہیں گے اور سچوں کو جھوٹا کہیں گے۔ یہ فتنہ میڈیا، سیاست اور معاشرتی تعلقات میں عام ہو چکا ہے۔ بڑی نشانیاں کا تعارف۔ اب ہم ان علامات کا ذکر شروع کرتے ہیں جنہیں بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ یہ نشانیاں ظہور میں آئے گی تو دنیا کا نظام بری طرح درہم برہم ہو جائے گا اور پھر قیامت بہت قریب ہوگی۔ ان بڑی علامات کا ذکر کئی صحیح احادیث میں آیا ہے۔ نمبر 1، امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی کا ظہور قیامت کے سب سے پہلی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک خلیفہ ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا، وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا ایسے وہ ظلم سے بری ہوگی۔ آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور آپ مدینے سے مکے جائیں گے جہاں لوگ زبردستی بیعت کریں گے۔ نمبر 2، دجال کا عروج۔ دجال فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ ایک جھوٹا نبی اور فریب دینے والا شخص ہوگا جو خود کو رب کہلائے گا اور عجیب عجیب کرامتیں دکھائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ دجال کے ایک آنکھے میں نقص ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، پہلا دن 1 سال کی برابر، دوسرا مہینہ، تیسرا ہفتے اور باقی دن عام دنوں کی برابر ہوگے۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم شام کی سفید مینار پر نازل ہوگے، ان کے دونوں ہاتھ فرشتے کی پاروں پر ہوگے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دنیا میں عدل کا نظام قائم ہوگا۔ پچھلے حصے میں ہم نے امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تفصیلی تذکرہ کیا۔ اب ہم قیامت کی مزید بڑی نشانیوں کی طرف بڑھتے جن کا ظہور تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہوگا۔ نمبر 4، یجوج اور ماجوج کا عروج۔ یجوج اور ماجوج 2 خطرناک قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الکہف میں بھی آیا ہے۔ یہ قومیں حضرت ذوالقرنین کے دور میں ایک دیوار کے پیچھے قید کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب یجوج اور ماجوج کھول دیا جائیں گے اور ہر بلند مقام سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجوج ماجوج روزانہ دیوار کو کودتے ہیں یہاں تک کہ سورج کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، مگر پھر دیوار ویسے کی ویسے ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا وقت آئے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، یہ دنیا میں تباہی مچائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء تباہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین پہاڑوں پر پناہ لیں گے۔ اللہ ان پر ایک خاص قسم کی بیماری کیڑے بھیجے گا جو انہیں ہلاک کر دے گی۔ ان کی لاشیں زمین پر بدبو پھیلائے گی جیسے پرندے اور بارش صاف کریں گے۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے۔ جب وہ طلوع ہوگا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔
یہ ایک ایسی نشانی ہے جو فطرت کا نظام میں عظیم تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد توبہ اور ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، زمین سے نکلنے والا جانور۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب ان پر ہمارا فرمان واقع ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ جانور کعبے کے قریب سے نکلے گا، لوگ کے چہروں پر نشان لگائے گا، ایمان والوں اور کافروں کے چہرے پر مختلف کر دے گا۔ یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لے کر نکلے گا۔ نمبر 7، دعا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں فرماتا ہے، بس تو اس دن کا انتظار کر جب آسمان ظاہر کرے گا ایک واضح دعا جو لوگ کو ڈانپ لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ دعا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ زمین کی تمام کافر و فاسق لوگ پر اثر انداز ہوگا، مومنین کا صرف زکام کی طرح متاثر کرے گا۔ نمبر 8، 3 بڑے زلزلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین میں 3 بڑے دھنسنے کی صورت واقع نہ ہو، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نما عرب میں۔ یہ 3 عظیم زلزلے دنیا کے بڑے حصے کی تباہ کر دیں گے۔ نمبر 9، آگ کا نکلنا جو لوگ میدان حشر کی طرف کھینچے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ایک آگ یمن سے نہ نکلے جو لوگ کے کھینچتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ لوگ کو شام کی طرف اکٹھا کرے گی جہاں حشر ہوگا۔ لوگ گھبرا کر بھاگیں گے اور مجبوراً ہجرت کریں گے۔ نمبر 10، قرآن کا اٹھا لیا جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا اور لوگ کو سینوں اور مصاحف سے مٹا دیا جائے گا۔ جب قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، علم کا نور ختم ہو جائے گا۔ نمبر 11، کعبہ کا منہدم کیا جانا۔ ایک حبشی شخص کعبہ کو گرا دے گا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اس ویران نہیں کرے گا مگر ایک حبشی جو کعبہ کی اینٹ اینٹ کر دے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ تمام نشانیاں قیامت کی بالکل قریب کی حالات کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کے بعد سور پھونکا جائے گا اور دنیا کا اختتام ہو جائے گا۔ حصہ سوم یہی مکمل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کی تفصیل، حشر، حساب و کتاب، جنت و جہنم کی جھلک اور قیامت کی ان نشانیوں سے عبرت کیسے حاصل کیا جائے۔ اب تک ہم قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کی تفصیلی تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب ہم اس آخری حصے میں ان لمحات کا جائزہ لیتے ہیں جب قیامت کا آغاز ہوگا۔ زمین و آسمان تباہ ہوں گے اور انسان کو حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ نمبر 1، سور کا پھونک جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جیسے اللہ چاہے۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ایک بڑا سینگ نما سور ہوگا۔ پہلا سور ہر جاندار مر جائے گا، دوسرا سور تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی، زمین بالکل خموار کر دی جائے گی، سمندر خشک کر دیا جائیں گے، پہاڑ ریز ریز ہو جائے گی، سورج بجھ جائے گا، چاند پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا۔ یہ وہ ہولنگ دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جس دن انسان کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ نمبر 2، حشر کی میدان۔ تمام انسان ایک کھلے میدان میں جمع کیے جائیں گے جیسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنے کیے اٹھائے جائیں گے، سورج قریب آ جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص کے عمل کے مطابق پسینہ ہوگا، ماں اپنی بچی کی بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، صرف نبیوں کی شفاعت کام آئے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے عظیم ہوگی، جیسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حساب و کتاب، ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نیک لوگ کی دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا، بدکاروں کی بائیں ہاتھ میں بات کی پیٹھ کے پیچھے ترازو لگایا جائے گا۔ پولیس رات پر سب کو گزرا جائے گا، جو نیک ہوں گے وہ محفوظ گزر جائیں گے، بدکار نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ نمبر 4، حوض کوثر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے۔ میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی برتن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ جو لوگ بدعت فاسق میں مبتلا ہوں گے فرشتے انہیں کوثر سے ہٹا دیے گے۔ نمبر 5، جنت و جہنم، آخرکار فیصلہ ہوگا جنت، ہمیشہ کی نعمتیں، نہ بھوک نہ پیاس نہ موت۔ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جنت میں ہر شخص کا خواہش پورا ہوگی۔ جہنم آگ کے زقوم، گرم پانی، تنگ قید، جہنم کی کال جلتی رہے گی، پھر نئی کال دی جائے گی۔ سب سے ہلکا عذاب وہ ہوگا جیسے جوتے آگ کی ہوں گے، اور اس کا دماغ ابل رہے ہوں گے۔ نمبر 6، قیامت کی نشانیوں سے عبرت کیسے حاصل کریں۔ یہ تمام علامات اور تفصیلات معلومات یا حیرانکن واقعات نہیں، بلکہ ان کا مقصد ہمیں خبردار کرنا اور عمل کی دعوت دینا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، توبہ و استغفار، ہر وقت اللہ سے معافی مانگے۔ نمبر 2، نماز قائم رکھنا، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 3، قرآن سے تعلق، قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ نمبر 4، ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنا۔ نمبر 5، حلال روزی اور دیانت۔ نمبر 6، علم دین حاصل کرنا اور دوسروں کو سکھانا۔ نمبر 7، فتنوں سے بچنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تامنے رکھنا۔ قیامت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور رحمت کی علامت ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنے، عمل کرنے اور ایمان و تقوی کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔